بہت پرانی بات ہے، ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام سلطنت نور تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ سلطان افضل اور ملکہ ماہ رخ اپنی نیکی اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 6 بہادر بیٹے عطا کیے تھے: احمد، علی حسن، عبد الرحمن، عبداللہ، سبحان اور ہادی۔ لیکن ان سب کی سب سے بڑی خوشی ان کی چھوٹی بہن شہزادی حورین فاطمہ تھی۔ حورین نہایت خوبصورت، مہربان اور سمجھدار تھی۔ اس کے 6 بھائی اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کوئی اسے گھوڑا سواری سکھاتا، کوئی کہانیاں سناتا اور کوئی ان کے لیے پھول لے کر آتا۔ پورے محل میں خوشی اور محبت کا راج تھا۔ ایک دن شام کے وقت محل کے دروازے پر ایک عجیب سا مسافر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سنہری صندوق تھا۔ اس نے صندوق سلطان افضل کو دیتے ہوئے کہا، "اس میں ایک قیمتی راز چھپا ہے۔" یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ سبحان تجسس میں آ گیا اور اس نے فوراً صندوق کھول دیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا، اس میں سے نیلے رنگ کا دھواں نکلا اور پورے محل میں پھیل گیا۔ اگلی صبح حورین جاگی تو محل غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ ڈرتے ہوئے باغ میں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ اس کے 6 بھائی انسان نہیں رہے تھے بلکہ 6 سفید ہرن بن چکے تھے۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے بھائیوں سے وعدہ کیا، "میں تمہیں ضرور بچاؤں گی، چاہے مجھے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔" پھر وہ اکیلے ایک خطرناک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئی جسے کوہ سیاہ کہا جاتا ہے۔ راستہ بہت مشکل تھا، کہیں نوکیلے پتھر تھے، کہیں گہری کھائیاں اور کہیں اندھیرے غار۔ ایک غار میں اسے اپنے بھائیوں کی آوازیں سنائی دی۔ حورین واپس چلی گئی لیکن حورین جانتی تھی کہ یہ جادو کا فریب ہے۔ اس نے خوف پر قابو پایا اور آگے بڑھتی رہی۔ آخر کار وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ وہاں ایک بوڑھا محافظ موجود تھا۔ اس کے سامنے 6 چمکتے ہوئے پتھر رکھے تھے۔ محافظ نے کہا، "اگر تم اپنے بھائیوں کو آزاد کرنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنا ہوگی۔" حورین نے کچھ دیر سوچا۔ اس کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی آواز تھی۔ مگر اسے اپنے بھائیوں سے بڑھ کر کچھ عزیز نہ تھا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور قربانی قبول کر لی۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو چھوا، اس کی آواز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لیکن اس لمحے جادو ٹوٹ گیا۔ اس کے 6 بھائی دوبارہ انسان بن گئے۔ وہ سب خوشی سے اپنی بہن کے گلے لگ گئے مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ حورین اپنی آواز کھو چکی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب واپس سلطنت نور پہنچے۔ سلطان افضل اور ملکہ ماہ نور اپنے بچوں کو سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ احمد نے سب کے سامنے اعلان کیا، "ہماری بہن نے ہمارے لیے اپنی آواز قربان کی ہے۔ ہم زندگی بھر اس کا ساتھ دیں گے۔" وقت گزرتا گیا۔ گرچہ حورین بول نہیں سکتی تھی لیکن وہ بہت باصلاحیت تھی۔ اس نے محل کے قریب ایک خوبصورت شاہی بیوٹی سیلون قائم کیا۔ اس کا ہنر اتنا مشہور ہوا کہ دور دور کے شہزادے اور ملکہیں اس کے پاس آنے لگیں۔ جلدی حورین پورے ملک کی کامیاب ترین شہزادی بن گئی۔ کچھ عرصے بعد 6 شہزادوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے ہوئیں۔ حورین نے اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ وہ بول نہیں سکتی تھیں مگر اس کی مسکراہٹ سب کچھ بیان کر دیتی تھی۔ ایک دن سب نے سمجھ لیا کہ اصل طاقت خوبصورتی یا جادو میں نہیں بلکہ محبت، قربانی اور ہمت میں ہوتی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے سلطنت نور ہمیشہ خوشحال و آباد رہی۔ سبق: جو لوگ اپنے پیاروں کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت، کامیابی اور خوشیاں عطا فرماتا ہے۔